علاؤالدین خلجی علاؤالدین خلجی ذات کا ترک تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی طرف سے کرلا شہر کا حاکم تھا۔ وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا، لیکن جب تک جلال الدین خلجی زندہ تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا۔ لہٰذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علاؤالدین خلجی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ جلال الدین خلجی کی طرف سے وہ کرلا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی اجازت کے بغیر وہ کرلا سے نکل کر ہندوستان کے کسی علاقے پر حملہ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اصول کو فس پوش ڈال کر علاؤالدین خلجی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا اور بے شمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی بھی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کرلا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا۔ 8000 کا لشکر لے کر وہ کرلا سے نکلا اور دیوگڑھ کا رخ کیا۔ دیوگڑھ کو بہت دور تھا، راستہ جنگلوں اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن علاؤالدین خلجی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہر صورت میں وہ دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تھل گیا تھا۔ دیوگڑھ کے راجہ کے پاس وہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن علاؤالدین خلجی کی خوش قسمتی کو اپنے صرف 8000 کے لشکر کے ساتھ اس نے دیوگڑھ کے راجہ کے خلاف فتح حاصل کی اور دیوگڑھ کے شہر اور قلعے میں داخل ہوا۔ اس فتح کے نتیجے میں علاؤالدین خلجی کے ہاتھ دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کی طرف سے 600 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہرات جن میں لال، یاقوت، الماس اور زمرد شامل تھے، 1000 من چاند اور 4000 ریشمی کپڑوں کے تھان لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان گنت ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے۔ راجہ رام دیو کے علاوہ علاؤالدین خلجی نے دیوگڑھ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور انہیں آزاد کرنے کے صلے میں بھی علاؤالدین خلجی کو 50 من سونا، کئی من موتی اور گنت کپڑوں کے ساتھ تھان مان لیتے۔ اس طرح علاؤالدین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خلجی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی۔ اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچا کو دھوکہ دی سے حاصل کر دیا۔ اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچا کو دھوکہ دہی سے قتل کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت میرے سامنے 2 تجویزیں ہیں، بتاؤ میں کس پر عمل کروں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ میں لکھنؤ پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کر لوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ میں کرلا شہر میں ہی قیام کیے رہوں اور کرلا میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں۔ علاؤالدین فکر مند تھا، اس لیے کہ اپنے چچا کا تو وہ خاتمہ کر چکا تھا، لیکن جلال الدین کی بیوی ملکہ جہاں اس ایک بیٹا دلی میں قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا بڑا بیٹا جس کا نام ارکلی خان تھا وہ ملتان کا حاکم تھا اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ اس موقع پر علاؤالدین کے ایک سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ارکلی خان ملتان ہی میں قیام کیے ہوئے اس لیے کہ جلال الدین نے اپنے دور میں اسے ملتان کا حاکم بنایا ہوا تھا۔ اب جہاں تک ارکلی خان کا تعلق ہے تو وہ انتہا درجہ کا بہادر جنگجو انسان ہے۔ انفنٹری صفات کے ساتھ ساتھ لشکر کشی کے قواعد اور ضوابط اور حکمرانی کے اصولوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے۔ تو دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔